کا اور اس کی خاندان کا اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا مسلم لیگ نون میں پاکستان پیپل پارٹی سے آج باقاعدہ شمولیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ امیر سلطان اپنے پیپل پارٹی میں ملاکنڈ ڈویژن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا۔ 2018 کے انتخابات میں اس نے شانگلہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ پر 20,000 ووٹ حاصل کیے۔ تحصیل کونسل میں بھی اس کا نمایاں کردار رہا اور اس کی آمد سے نہ صرف شانگلہ میں بلکہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں مسلم لیگ نون کو توقیعت ملے گی۔ تو ہم سارے اسی موقع پر اس کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے اور ان کو یقین دہانی بھی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اعتماد آپ نے عوام کی مسائل کے لیے، جس طرح اس نے بات کی کہ سیاست کا مقصد یہ عوام کے مسائل حل کرنا، ان کے تکالیف کم کرنا، تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو آپ نے اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری زندگی کا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ سارا پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان میں خوشحالی ہوگی، گڈ گورننس ہوگی تو فائدہ ہم سب کو پہنچے گا۔ تو ابھی ان حالات میں جو پاکستان مختلف معاشی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظوں سے بھی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیڈر کا ساتھ دیا جائے یا اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے، جس نے ماضی میں ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملا، خواہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو، خواہ پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہو، خواہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، خواہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچانا ہو، خواہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے بنانے ہو، تو وہی لیڈر میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ تو ہم سب کا فرض بنتا ہے بینگ اے پاکستانی، اگر کوئی دوسرا اس طرح کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گا تو اچھی بات ہے، سب نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ماضی میں۔ ایک عمران رہ گیا تھا تو اس کا اصل چہرہ بھی 10 سال اس صوبے میں یا رول کیا، آپ نے دیکھ لیا 10 سال مسلسل اور 4 سال مرکز میں کیا، تو اس کا وہ اصل چہرہ بھی سامنے عوام کو آ گیا کہ وہ جس امید سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ سارا جھوٹ نکلا، اس میں کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے اور میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دے رہے کہ وہ آ کے اور ملک کے مسائل پر قابو پا لے، ملک کو معاشی استحکام دے اپنی ٹیم کے ذریعے، اور یہ غریبوں کو مہنگائی ہے اور اس سے نکال دے اور پاکستان کو مضبوط بنائے۔ تو یہ سب سے بڑی بات، اور میں اپنی طرف سے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل میں اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہونے کا سیکھ لیا ہے سیاست میں، اور جب بھی ہماری قوم پر مشکل آئی، خواہ وہ دہشت گردی ہو، خواہ وہ زلزلے ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ دوسرے مشکلات ہو، تو ہم نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا ہے، اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر اگر 7 دفعہ موت دیکھیے پھر بھی ان عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے، اور آج میں پھر ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوں گی، پھر بھی کرا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی ہمارا مشن ہے، وہی ہمارا مقصد ہے۔ میں شانگلے کے حوالے سے آپ سب کے سامنے، اور لوگ کہتے ہیں الیکشن کے بارے، تو میں کہتا ہوں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اور حل ہے ہی نہیں۔ واضح یہ جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، کل بھی واقعات ہوئے، اس سے پہلے باجوڑ میں بھی ہوئے، کئی ہوئے، مگر ان ساری مسائل کا حل یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے عوام جس کو لاتے وہ لوگ آ جائے اور یا اس صوبے کو رن کرے اور اس ملک کو رن کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس افواہ اور اس کی ضرورت نہیں، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو ہوں گے۔ آپ سب تیاری پکڑے، اس کے لیے کوشش کرے، اور میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ اور کیس بہت مضبوط ہے، ڈٹ کر عوام میں جائے، اپنی ڈٹ کر بات کرے، اپنی لیڈر کی بات کرے،
نواز شریف صاحب کی بات کرے، پی ملن کی بات کرے، اور میں آپ کا ایک خادم جب سے سیاست میں آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کیا ہے، تو اس کی بھی ڈٹ کر اور دلیری سے بات کرے، لوگوں سے ووٹ مانگے، اپنا کمپین چلائے۔ امیدوار ہے ہی نہیں کہ اگر امیدوار آیا نہیں آیا، آپ سب کی ذمہ داری ہے، سارے ذمہ دار لوگ ہیں، اس کو آگے لے کے چلے۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ امیر سلطان صاحب اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا جو آج باقاعدہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح میرے برخوردار ذاکر خان نے بات کی، تو یہ سلسلہ میں اپنی سیاست میں جتنے الیکشن میں نے کیے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہا ہے، مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسرے مقصد نہیں ہے کہ اس صوبے کی خدمت ہو جائے، ملک کی ہو جائے اور ہمارے حلقوں کی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے، ہمیں یہ ہمارے لیے دعا کرے کہ جو اعتماد کر رہے ہیں۔ میں نے پہلا کئی الیکشن کیے، اس طرح جذبہ نہیں دیکھا جو میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، میرے قائدین کو توفیق دے رہے، میرے پوری ٹیم کو توفیق دے رہے کہ جو امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہے کہ ہم اس میں ناکام نہ ہو اور اس پر پورا اترے۔ تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر اگر آپ کا کوئی سوال جواب یا کوئی ہو تو۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو کینڈیڈیٹس کی انٹرویوز وغیرہ سب کچھ ہو چکے ہیں، ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے خود کیے پورے، اور ہمارے کے پی کے میں 115 صوبائی سیٹیں اور 45 قومی اسمبلی کے، تو اس سب پر ہم نے تقریباً نامزدگی آخری سٹیج میں، آج یا کل اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گی۔ چند لوگوں کو ہم نے پہلے سے بھی گرین سگنل دے دیا ہے، جہاں اتنے ڈسپیوٹ اور یہ نہیں تھا، وہ اپنا کام کر رہے، بقایا جو رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 1-2 روز میں ضرور مل جائے گی۔ جتنے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے پورے ملک کی سطح پر، تو خاص کر اس کے پی کی سطح پر ہم نے اپنے ہر ایک پارٹی کو، ہر ایک ڈسٹرکٹ کو اتھورائز کیا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہے اور اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے۔ جس طرح ہمارے ایک ابھی تک یہ 2 اضلاع میں شانگلہ کی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر، بٹگرام میں بھی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر الائنس کیا ہے۔ بقایا بھی ہر ایک ضلع کو اختیار ہے کہ لوکلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور جس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جائے۔ سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی کہ الیکشن کو بھی؟ میں اس کے بارے بات کروں گا کہ سینٹ میں جس انداز سے ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ انتخابات کا ڈیلے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ انتخابات اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ منتخب لوگ آ جائے اور وہ چیئر کرے اور اوپر بیٹھ جائے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ میں نے ضرور ایک بات کی تھی، وہ اس کنٹیسٹ میں نے نہیں کی تھی، جو تانا میں ہماری ایک شمولیت تھی ملاکنڈ ایجنسی میں، تو مجھ سے صحافیوں نے پوچھا، میں نے صرف اتنی بات ایڈ کی تھی کہ چونکہ 8 فروری کو زیادہ برفباری ہوگی، تو اگر 2-3 ہفتے اس میں ڈیلے ہو سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ برفباری اور پہاڑوں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماضی کو بقایا کسی طریقے سے ہم اس حق میں نے، اس فیور میں نے کہ انتخابات ڈیلے ہو۔ ہماری مسلم لیگ کا 2 ٹوک موقف ہے ہماری پارٹی کا کہ انتخابات ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اس ملکی مسائل کا دوسرا آپشن اور حل ہے نہیں بغیر انتخابات کے اور منتخب لوگوں کو سب کچھ دینے کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس ایک مختلف کیس ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے، ایک تو وہی وکٹمائزیشن تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی، جس طرح نواز شریف صاحب کو کس بات کا کیس ہے اور اس پر نال ہو گیا 2017 میں، جس سے ملک کی عدم استحکام شروع ہوئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور گوشوارے میں ظاہر نہیں کی، لہٰذا آپ ڈسکوالیفائی، آپ وزیر اعظمی بھی چھوڑے اور آپ پھر آئندہ الیکشن لڑنے کے حال بھی نہیں۔ جو ہمارے ساتھ جتنی وکٹمائزیشن ہوئی، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میرے ساتھ جتنی ہوئی، یا ہمارے دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہمارا کوئی قصور فالٹ تھا ہی نہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کے جو کیس ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کرنا اور ایک ہی طرح کیس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو آپ نے وہی جو 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں انہوں نے منصوبہ بنایا، ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف،
اور خونریزی کے لیے پلان بنایا، کس کس جگہ انہوں نے حملے کیے، اور اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اس ملک صفحاسی سے مٹ جائے۔ اگر آپ کسی چونی میں گھس جاتے، کسی کی گھر میں گھس جاتے، کسی اور جگہ جاتے ہیں، تو اسی سائڈ سے بھی ریئیکشن آئے گی، آپ پر فائر ہوگا، خون بہے گا، لاشیں گریں گی۔ تو وہی عمران کا پلان تھا، اور وہ پلان کہاں سے اور جہاں سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا۔ اسی طرح اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا، مگر اس نے ایک پلان بنایا تھا۔ اس کے دوسرے جرائم اگر اس نے سائفر کدھر سے نکالا، وہ سائفر کدھر ہے اور کون سی بات اور کون سی سازش ہوئی ملک کے خلاف، تو ان کی ایک وہی اپنی حساب کتاب۔ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوئے، انٹرا پارٹی یا کیا ہوا، وہ اسی نوعیت کے کیسے اور باتیں باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ سب کو، جتنی پارٹیاں سارے لگی ہوئے، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور عوام پر فیصلہ رہنا چاہیے، جس کو عوام لاتے ان کو لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، شکریہ۔